جب مسلمانوں کے دارالخلافہ یعنی مسلم دور حکومت کی راجدھانی بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرے ہونے لگے، یعنی ڈیبیٹ ہونے لگی۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے 4 الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ 1 بالش سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ 1 بالش سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ ابھی یہ ڈیبیٹ چل ہی رہی تھی کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتوں کی گنتی کرنے والے لوگوں کی کھوپڑیوں کی میناریں بن گئیں جنہیں گننا بھی ممکن نہیں تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسموں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو۔ آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں، جلسوں اور مسجدوں کے ممبروں سے کر رہے ہیں۔ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یا پھر پائجامے کی لمبائی ٹخنوں سے کتنا اوپر کتنا نیچے شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کے دعوے کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد سیریائی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں۔ آدم کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت بچانے کے لیے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔